دو چار کرنی ہے. پہلی یہ کہ ساڑھے جہاں خوش نصیب کائنات اس کوئی پہلی گل. اور وہ وجہ کی ہے نلائق کے سمجھے کم ترین لوگوں گناہ والا رٹے ہوئے. خوش نصیبی کی وجہ یہ ہے کہ سن اللہ نے دامن کو دیتا ہے، وہ دامن عطا فرمایا ہے جہدے نال وابستگی میری مغفرت ہے. پھر ایک بار کچھ بات اے دو ترے گلاں تو پکیاں باہر آ دے ایتھے نا بزرگ ہوئے سرحد وچ، انہاں دا نام ہے شیخ فاروق احمد سرحدی. احمد شیخ احمد انہوں نے مجدد صاحب سمجھ آئی نقش بندی نے ادھر جا کے گل سنے. وہ آدمی میں مراقبے میں میں نے یہ خیال کاری ہوا میرے خیال کمر اور صوفیاں سے یہ خیال کاری رہتا جڑے بے صوفی رہتا وہ یہی سمجھن کہ ساری دنیا کو آسان کم تھا کہ تصور کا رکن اعظم ہے. یہی فرق ظاہری علماء وچ تے باطنی علماء وچ. ظاہری علماء لوگ کا پڑھ کے قسم اور دادا صاحب عرش کے چکر لگانے کے بعد بھی یہ فرق ہے کہ نام کوئی توبہ توبہ جی فرق نہ ہوتا سوال ہی فرق نہ ہوتا تو ہم تھوڑا سی بڑھا کے رہ گئے. یہ فرق کوئی نہیں. غزالی رحمۃ اللہ علیہ 1000 سال 1000 کتاباں لکھنے کے بعد وہ حضرت یوسف کے پاس کیا لینے گئے؟ یہ فرق کوئی نہیں. فرق ہے پترو کلیجے جو ٹکڑے ہو، فرق ہے ٹھیک ٹھاک ہے چنگا بھلا ہے. تو یہ فقیری کا پہلا رکن ہے عاجزی کی یہ شیخ پر حکومت برمانے دہنے میں کی جائے. میں دنیا میں چپڑے گیا نکمہ نظر کوئی نہ آیا حالانکہ وہ مجدد نے فرماتے یا اللہ نے الہام کیا مجھ پر میرے دل پر کہ تو مجھے گھبراتا ہے دل نکاح کر بیٹھا ہے. سن تیرے تیسا اتنا کرم کیتا ہے کہ تو آپ بھی جنتی ہے جیڑا تیرے سلسلے میں چاہے وہ بھی جنتی جیڑا تیرے مریدہ نہ مرید ہوئے وہ بھی جنتی. قیامت تک کوئی بندہ بھی اجیہ نہیں جیڑا تیرے کھاتے میں چاہے اور بدبخت ہوئے اور دوسری ہوئے. گل سن لیجیے میں مولانا مجدد صاحب کی شان نہیں سنانا آیا، سنانا آیا مدنی لجپال کی شان. تو تسا حیران بیٹھے ہو سو بھئی یہ خلاف معمول کے گل کر دیتی ہے کوئی گل تو کرنی سی سرکار دی تو لے بیٹھا مجدد رمضانی دی اور گل سنو ٹھہر کے سنو. ایک گل میں پوچھنا چاہتا ہوں تو سارے بولو کوئی اگر مجدد صاحب کے سلسلے میں کوئی بدبخت نہیں آئے اور کوئی جہنمی نہ آئے اور ان کا نام لینے والا بدبخت نہ رہے اور دوستی نہ رہے تو شیخ احمد سرحدی ہند میں پیدا ہونے والے ایک ولی کا نام ہے اور میں جس کا تذکرہ کرنے لگا ہوں وہ رسولوں کا بھی امام ہے.
شاہ میں فتوحات حدیث پڑھ دیں ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نارا آدم و حتیہ اور جب آدم علیہ السلام کو کوئی گل ہو گئی کوئی گل میں ترجمہ بڑا غور و فکر نہ کر رہا ہے واقعہ کی برکات میں ادب نہیں چھڑنا چاہیے کہ اور جب کوئی گل ہو گئی آدم علیہ السلام بولو قال آدم و آدم بولے یا رب اے پروردگار اسألک بحق محمد ذرا دماغن معذر رکھنا کہاں میں کہہ رہا ہوں اے میں بلا خیال نہ کرو گا ساری سرکار دی آگے مجھے باقی سب کچھ حضور ہے تو پھیلیے سارا جان دسو میں شاید ایسا جتنا مرضی ہے پڑھ پڑھا کیونکہ رب کو حساب میرے آقا ہو پڑھا ساتھ کیا بدل تیرے پوچھنا رہا ہے کہ تمہارا پوچھنا ہے کہ پیڑ میں چاہو گے پہلے میں کون پوچھے کیوں پوچھے گا وہاں پر نبی رسول سامنے نہیں آئیں گے نہیں آئیں گے ایک کامنا کلام سامنے آئے گا سن لو کان کھول کر سن لو کان کھول کے سن لو یہ مولوی بابے پیر بابے غوث کتب ابدال کلندر یہ سارے بعد میں آئیں گے بعد میں جب وقت وزر ہوگا وقت ادر میں نہیں ایک باری پھر سن لو وقت ادر میں نہیں نہ غوث پاک نہ فجا پاک میرے مرشد ہے میں ان کی گلی کا کتا ہوں مگر بات یہ ہے کہ پہلے کوئی بھی نہیں آئے گا سوائے آمنہ کے لالے سوائے آمنہ کے وہ تو پانچ نبی العظم نبی حضرت ابراہیم پاک حضرت آدم پاک حضرت موسیٰ پاک حضرت عیسیٰ پاک حضرت نوح پاک رسول نے فرمایا سنو ہے ابو ہریرہ کہ سنو نس ایک پانچ نبیوں بچوں سردار نے وَأَنَا سَيِّدُهُمْ فرمایا کہ سارے نبیوں کے سردار ہیں میں ان سب کا سردار ہوں سمجھ آئیے جل مکڑو وہاں کوئی نہیں آئے گا کہ سرکار آئیں گے سرکار کا نام زیادہ دل لا کے لینا چاہیے حضور کو اس پاک نے کا جواب کہنا چاہیے یا فرید آپ فرید کہنا چاہیے مولا علی کا بھی نام لینا چاہیے سرکار ابوبکر پاک کا بھی نام لینا چاہیے سرکار عمر پاک کا بھی نام لینا چاہیے تو سرکار عثمان غنی کا بھی نام لینا چاہیے نکلے چاہیے اور ٹکڑے ہو تے اکھاں دے تارے ہو انہاں ساریاں دا بھی لینا چاہیے کہ انہاں ساریاں دے آقا دا لیکن دماغ میں رکھ لو جتنا زور حضور دے نام تے لاؤ نا اتنا اور کسی دے زور نام تے نہ ہوئے تو یہ پتہ لگے یہ نام سردار ہے اچھا
تسا چٹ چٹ بندے ہو زیادہ عربیاں کے بول دیا میں عربی بولن دی گل عربی بولیاں چٹو عربی ماری دی گل سنو اور کلیجے دے ٹکڑے ہو تے اکھاں دے اتارے ہو حضور فرماتے ہیں بھائی آدم پاک نے کیا آسالو کعبے آپ کے محمد لمحہ اللہ جا بیٹھا لے جا ارے میرے تک رہا کہا یا اللہ اب تو میں تجھ سے سوال کرتا ہوں محمد پاک کے نام کے صدقے کس کے صدقے نام کے صدقے لمحہ تو بات کری ہوں بھی نہیں بخشے گا اے جملے اور کر رہے ہوں بھی نہیں بخشے گا گویا کہ آدم پاک کو یہ راز معلوم ہے کہ اللہ جسے کہیں کسی لفظ پر نہ بخشے اسے بھی مصطفیٰ کے نام میں بخشے گا پھر تم بھی کہو نا چل جا محبوب دے نام سب کے چھڑ دیتا بخش دیتا معاف کر دے لیکن اللہ نے یہ گل نہیں کی تھی ذرا حاضر رہنا ایک گانا سنیں گے کہ میں حضور کے نام سب کے محبوب پاک دیتا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ تجھے بہت مصیبہ بلکہ فرمایا یادم کیف عرفت یا کیف عرفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونما خلقه آدم اکھال کے دس تونن پچھانے اکیلے تونن ہو اجے تو میں مشاہدی نہیں کیتا تون کی پچھانے اچھا میں بڑے تجربے سے پوچھتا ہوں ہمیں تو سب جتنا مرضی ہے جھاڑ کر جب پیٹ دے ہو میں بھی پیٹ ہوئی ہوں میں کو ایک گھر دسو اللہ نے نہیں پتا آدم کس طرح پچھائے بھائی اللہ پاک کو پتا نہیں کہ اللہ ہی پچھان کر بھائی پچھان کس کر بھائی اللہ پاک نے کیوں کہتا ہے بھائی تم نے پہچانا کیسے ہے ایک بات محمد آپ نے ان کو کیسے پہچانا وَلَمَّا خَلُقُهُ اجے تمہیں ظاہر ہی نہیں کیتا اجے انہوں میں اور اگلی گل سنو حضرت آدم نے فرمانے قال آدم لِأَنَّكَ لَمَا خَلَقْتَنِي بِيَدِكَ وَنَفَخْتَ فِيَّ مِن رُّوحِكَ وَرَفَعْتُ رَأْسِي یا اللہ اٹھا لے کہ جس پر تو میں نے اپنے آتھانا بڑھایا جس پر تو میں نے اپنے آتھانا لے لما خلقتنی بیدیکا جب تم نے مجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا وَنَفَخْتَ فِيَّ مِن رُّوحِكَ اور جب تم نے اپنی روح مجھ میں پھونکی تو رفعت رأسی یک لخت میرے سر اوپر کیا فرائیت ولا قوائم العرش اسمہ مکتوبہ تو جب میں نے آنکھ کھول کے عرش کو دیکھا تو عرش پر تیرے نام کے ساتھ محمد کا نام لکھا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ
لیے اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو نام آنکھ کھلوا کر نام کو اٹھایا کہ محبوب کا اسی لیے تاکہ آدم پاک ہمیشہ مصطفیٰ کرتے رہے. سبحان اللہ. ایک گل ہے، ایک یہ گل ہے کہ اگر ہمارے یہاں بچی بچہ پیدا ہو غریب نوازوں سارے یہاں کو منگا پیدا ہو یا کڑی پیدا ہو وہ جدوں ٹرنا شرنا شروع کرے، کوئی چونچنا شروع کرے، کوئی چونچنا شروع کرے تو باپ کی کوشش ہوتی ہے یہ ساری میرا نام آستا آستا لگا بھی رہتا ہے بول بول ابا ابا ابا. سمجھ آئیے تجھے ماں کے ہتھے چڑھ جائے وہ انڈیا کی ابا ہو بڑی اما بول بول اما. تجھے دانوں کے ہتھے چڑھ جائے تمہاری بول دادو. تجھے نانوں کے ہتھے چڑھ جائے وہ کیا بول رہی ہے نانو. اے حدیث سن سنو کہ میں سر چکیا آنکھ کھولی کہ آنکھ نہ نام پڑیا سنگا تو منہ چ لیا نام سنگا. آدم پاک کی رب نے نہ ماں بنایا نہ پیو بنایا کہ اے ابا بول یا اماں بول. اللہ نے آدم کو بنا کر ہوش پوری کر کے روح پھونک کر شاہ کا نام سفر کر کے کہا نہ پاگے نہ محمد عربی کا نام تیرے نام کے ساتھ ملا ہوا دیکھا تو مجھے اسی وقت پتا چل گیا آدم گل تیری نہیں گل ساری سرکار.
شاہ صاحب نے یہ بات بتا آنے جانے سید بھی ہیں آل رسول ہیں، انہوں نے اپنے نانے کی تعریف کی ہوگی، میرے یقین کی ہوگی میرے آنے سے پہلے، اور انہوں نے نعت شریف سنائی. آپ کیا سمجھتے ہو اس کو تسان کوئی اللہ دے بندو اتنے ولی ہو نا ولی وہ نہیں خالی دور کہ ایٹے ولی بیٹھے ہوئے صاف ہوئے صاف میں جو مٹی کٹو تو مٹی اٹھے تو مٹی سے بدبخت دے منہ تے جانے کے تو وہ بخشیا جانا ہے. اللہ کی عزت کی قسم یہ کیسے ممکن ہے کہ تم 11 بجے تک یہاں پر بیٹھ کر مصطفیٰ کا نام سنو ابھی بھی بدبخت رہ جاؤ اور اللہ نبی کے نام کو ضائع فرماتا ہی نہیں ہے. جو کیسے آ کر رسول کا ذکر کرتا ہے ادھر بھی کامیاب ہوتا ہے ادھر بھی تاجدار ختم نبوت زندہ باد، 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 زندہ باد. ہاں یہ بات ضرور ہے جنت کا مسئلہ ہو رہا ہے یہ بات بول کے سنو ادھر قرآن شریف چنکار کے اگر لاؤ تو میں یاد رکھتا ہوں جس مدد کرے گی ایک ساتھ کی محبت ہے ہمیں پورے ملک میں بول بھی میں مقابل کہہ دیں جو مرضی یہ کہہ دیں پہلے ہی بہت کچھ کہتے ہیں. لاؤ قرآن اور میرے ہاتھ رکھاؤ جس کے دل میں ایک ذرہ حضور کی محبت کا ہے اللہ اسے دوزخ کے قریب لیکن پھر بھی ہر جنت دوزخ کی نہیں ہر ساری دوزخ آپ کے لیے نہیں بنائی گی. کان کھول کے سنو بالکل جتنے عذاب دوزخ کے بتائے گئے ہیں میں ان کو سمجھتری کا سپاریاں بھی ہوئے جتنے عذاب دوزخ کے بتائے گئے ہیں آپ کے لیے نہیں ہے. یاد رکھنا آپ کے گنہگار ہونے کے باوجود گنہگار کے لیے دوزخ نہیں بنائی، گنہگار کو بخشوانے کے لیے سرکار بنائے. اللہ کرے میرے یہ جملے آپ کے دل میں کھو جائیں. یہ راز جانو گنہگار کے لیے دوزخ نہیں ہے، سرکار ہے سرکار. اور پھر دوزخ کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے؟ جو درجات سے کرے جو منافق ہو اور جو کلمہ پڑھ کر بھی کرے تو کہیں کچھ نہیں ہے. دوزخ ان کے لیے ہے. پھر اس کا پھر کیا مطلب ہوا کہ آپ سارے جب جگتی ہیں تو تساں کوئی نماز نہ پڑھو، کوئی روزہ نہ رکھو، کوئی حج نہ کرو، کوئی تسبیح نہ پڑھو. اس کا مطلب یہ ہے نہیں. جب تمہیں اتنا پتہ لگ گیا کہ حضور ہمارے لیے، جب تمہیں یہ معلوم ہو گیا کہ حضور نے دوزخ سے پوچھے تھے کھلو جیسے سب کمرہ چو پڑ گئے چھکڑ گئے، جب تمہیں معلوم ہو گیا کہ پل پر کھڑے ہوں گے، جب تمہیں معلوم ہو گیا کہ حوض پر ہوں گے، اوے میں تسا سارے کو پوچھنا ہوں دسو ایسے لجپال دی گل مننی چاہیے کہ نہیں؟ نہیں سارے نہیں بول رہے. جو قبر میں آکر جو آئے ایسے لجپال کی بات مانو گے کہ نہیں؟ اور جو رب کی برکاہ میں اپنی ظاہری زندگی میں روئے برابر آگے گئے وقال اللہ امتی وقال اللہ یا جبریل عیسیٰ بن محمد وسلم ماجب کی یا رسول اللہ. حضور رو پہ اللہ نے فرمایا من جو جبریل اور جاؤ جا کے پوچھا محمود رویا کیوں. یا اللہ تیری بھی سمجھ نہیں خوب پڑتا ہے تو کہ چرپن سے لگا بیٹھا ہے ساتھ چھپتا بھی نہیں سامنے آتا بھی نہیں. پیار بھی آپ دیتا ہے روزانہ بھی آپ ہے مر بخشش کا
اعلان بھی آپ ہی کرتا ہے. آگے من جو محبوب نے پوچھ جبریل آ گئے حضور عرض کی جبریل نے حضور کیوں روئے ہو؟ آگے میری امت گناہگار وہ جڑا میں ابراہیم علیہ السلام دی ہوں گل پڑی قرآن میں رب انہم عدلن کثیرا من الناس یا اللہ انہاں بندوں میں تیرے ہم گمراہ کر دیتا ومن تبعنی فإنہ جڑے چنگے چنگے نے توجہ جڑے چنگے چنگے نے ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں وہ تیرے جڑے ماڑے ماڑے نے تیرے. حضور فرمایا میں گل نہیں کرنی میں گل نہیں کرنی کوئی چنگے چنگے یا اللہ میرے تو ماڑے ماڑے تیرے. میں چاہتا یا اللہ چنگے ہیں یا بندے چنگے ہیں یا چنگے ہیں یا بندے نے سارے میرے ہی بندے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا جبریل وانج جا کے معبود واقع انا سفردی کا فی امتی کا ولا نسوک اکھا صاحب کو معبود جی اچھا پوچھ لو میں بڑا رب بڑے نے وعدہ کرنا ہوں چنگے نے یا بندے نے چلو اس گل کو توانوں کیا مطلب جڑے راضی کر کے چھڑا گیا. اچھا ہون دسو میرے سارے ایسے لجپال محبوب کی اتباع کرنی چاہیے بولو ماں تو وقت کے محبت رکھنی چاہیے تیرے. یہ تو والدی حدیث علاج میں آخر نماز روزہ کے ذکر اذکار کے بعد یہ گلا فرمایا کہ میرے اندر محبت نہیں تیرے ایمان محبت کرنی چاہیے اور کریں گے انشاءاللہ. اور رسول اتباع کرنی چاہیے. پھر میں تصویر مسلم کے زبان کرنی ہے. آج حضور کے میلاد کے صدقے میں اس ذکر کے صدقے میں ذکر میلاد کے صدقے میں یا ذکر اور شافی مصطفیٰ کے صدقے میں وعدہ کرو نماز پڑھو انشاءاللہ پڑھو گے انشاءاللہ. جنہاں سنگیاں میں داڑیاں نکی نکی رکھ لو نکی نکی یہ پتہ نکی نکی تو اللہ بڑی بڑی کر دے. آپ کوشش کا وعدہ آپ کو انشاءاللہ کوشش کرا ٹوپی بھی صحیح سے رکھنی چاہیے. حضور پاک نے فرمایا ایک ننگا سے ہوتا ہے آپ کو پسند نہیں فرمایا چھٹو دوسرا چھوٹا تو دوسرا ایک پاسے رکھو چھوڑو جنت جنت ایک پاسے رکھو. وہ بھائی رابعہ مسلی نے کیا سی یا اللہ جب میں جنت واسطے نماز پڑھا تو تو مجھے کدے نہ دیں تو جب میں دوسرا کے ڈار کر پڑھا تو چاہ کے دوسرا مل سکتی میں نے تو کہاں پڑھ دیا نماز تیرے سوئے میں آ گیا. تیرے کرتے ہو کہ ٹوپی سر میں رکھ سکتے ٹوپی رکھو درود شریف پڑھو تاکہ پڑھ کر روزگاں بچ کے ہوئے پیار نہ بولو کے ہوئے تو سب بے شک دانے مڑ کے پاؤ اپنے آپ روڑے ہوئے درود پڑھ کے پاؤ یہ برکت نہ ہوئے میری توڑ پڑھ کرنی. درود شریف کو معمول بناؤ اپنے گھروں میں درود شریف پڑھو. اس مسجد میں بھی کوشش کرو کہ ہر جمعرات کو یا ہر پیر کو درود شریف ہو. اللہ پاک اس پر عمل کی توفیق دے. جنہ سنگیاں میں اپنے کرائی اللہ انہوں نے اجر دے. یہ کرنا اللہ مسلم اللہ اٹھنا اللہ نہیں اللہ مسلم اچھا ہوں گھر سن لیں لکھی جی گھر سن یہ مہربانی تساں دسو اگلے جڑے انتظار پہ کرتے رہو بھی تھوڑے بھرا نے جی تساں جب کٹھڑ بناؤ بندے تے بندہ ڈگے کئی نقصانات ہوں گے. کبھی کسی کا مال جا سکتا ہے کسی کا موبائل جا سکتا ہے. میں حضرات کی خدمت میں آپ سے میری دعا ہے دعا بھی ہے آپ کے لیے آپ میرے لیے بھی فرمائیں میرے گناہ بخش